السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک اور رمضان اسپیشل ویڈیو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ چل رہا ہے اور ہم لوگ اپنی عبادات کو مکمل کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے ایسے ایشوز آ جاتے ہیں، بہت سارے مسائل ایسے سامنے آ جاتے ہیں روزہ داروں کے لیے، اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی لحاظ سے ان کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث، فرمان الہی، ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے مسائل آپ کے لیے لے کر آئیں کہ آپ سب اس کے بارے میں جان سکیں اور پھر خوشی و خضوع کے ساتھ اپنی عبادات کو مکمل کر سکیں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے معتکف حضرات کے لیے، جو لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے ہمیں جو ہے بہت ساری چیزیں ان کو ایسی ہوتی ہیں جو نہیں پتہ ہوتی۔ تو آج ہم نے پہلے بھی ایسے 2 ویڈیوز آپ کے لیے معتکف حضرات کے لیے بنائی تھیں، اور آج پھر ایک ٹاپک ہم انہی کے لیے لے کر آئے ہیں کہ معتکف کے لیے مسجد سے باہر نکلنا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانے والے ہیں کہ معتکف اذان کے لیے نکل سکتا ہے۔ اذان دینے کی جگہ مثلا منارہ، حجرہ وغیرہ اگر حدود مسجد کے اندر ہے تو معتکف کو اس میں جا کر اذان دینا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اذان کے علاوہ کسی دوسرے مقصد سے وہاں جانا چاہے تو بھی مذائقہ نہیں۔ اور اگر یہ جگہ مسجد سے باہر ہے لیکن اس میں جانے کا دروازہ مسجد کے اندر ہے تو اس میں بھی اذان دینے یا کسی دوسرے مقصد سے جانا جائز ہے، مگر احتیاط اس میں ہے کہ اذان کے سوا کسی دوسرے کام کے لیے اس میں نہ جائے۔ اور اگر یہ منارہ یا حجرہ وغیرہ حدود مسجد سے باہر ہے تو معتکف اس میں صرف اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، اور ان تینوں صورتوں میں یہ معتکف مؤذن ہو، یعنی اذان دینا اس کی ذمہ داری ہو، یا غیر مؤذن، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ حاجات طبیعہ کے لیے نکلنا بھی درست ہے، جیسے پیشاب، پخانہ اور غسل جنابت، جبکہ حدود مسجد میں اس طور سے غسل کرنا ممکن نہ ہو کہ مستعمل پانی کا کوئی قطرہ مسجد میں گرنے نہ پائے۔ پھر آتا ہے بلغم ڈالنے یا ناک صاف کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا۔ بلغم ڈالنے یا ناک صاف کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، بوقت ضرورت اس مقصد کے لیے معتکف اگالدان مسجد میں رکھے یا مسجد میں ہی کھڑے ہو کر بلغم وغیرہ باہر ڈال دے۔ پھر ہے وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا۔ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنے کی ایسی جگہ ہو کہ پانی مسجد سے باہر گرے تو مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، ورنہ جائز ہے۔ وضو خواہ فرض نماز کے لیے ہو یا نفل یا تلاوت یا ذکر کرنے کے لیے، سب کا یہی حکم ہے۔ پھر ہے معتکف کا کھانا لانے کے لیے مسجد سے نکلنا۔ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہ ہو تو ایسی مجبوری میں معتکف خود جا کر کھانا لا سکتا ہے، مگر وقت سے پہلے نکلنا جائز نہیں، اس لیے غروب آفتاب کے بعد جائز ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا لے کر فوراً واپس آ جائے اور مسجد میں کھانا کھائے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے حاجات شرعیہ کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، یعنی حاجات شرعیہ کے لیے نکلنا بھی جائز ہے۔ مثلا کوئی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جس میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعے کے لیے نکلنا جائز ہے، اور اندازہ کر کے اذان ثانی سے اتنی دیر پہلے نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 4 رکعت سنت اطمینان سے پڑھ کر اذان خطبہ سن سکے۔ اگر اندازہ کرنے میں غلطی لگ گئی اور اس سے پہلے پہنچ گیا تو بھی مذائقہ نہیں، اور جمعے کے فرضوں سے سلام پھیر کر اطمینان سے 6 رکعت سنت پڑھ کر اپنی مسجد میں واپس آ جائے۔ اگر اس سے زیادہ وقت جامع مسجد میں ٹھہر گیا یا جمعے کے بعد نکلا ہی نہیں اور اعتکاف کے بقیہ ایام مسجد میں ہی بیٹھ کر پورے کر لیے تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر آ جاتا ہے گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے جمعہ کے لیے نکلنا۔ معتکف اگر گاؤں کی مسجد میں بیٹھا ہے تو جمعے کے لیے شہر میں آنا جائز نہیں، ورنہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ معتکف حاجت ضروریہ قریب سے پوری کرے، یعنی کسی طبعی یا شرعی حاجت کے لیے نکلے تو حتی الامکان ایسی جگہ حاجت پوری کر کے لوٹے جو مسجد سے نزدیک ہو، مثلا مسجد کے بیت الخلاء اور غسل خانے نزدیک ہو،
اور گھر کے دور یا کسی کے دو گھر ہیں اور ایک مسجد سے نزدیک ہے دوسرا مسجد سے دور، تو نزدیک جا کر ضرورت پوری کرے، البتہ نزدیک والی جگہ سے طبیعت مانوس نہ ہو یا کوئی رکاوٹ حائل ہو، خواہ طبی خواہ شرعی، تو دور کی جگہ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اب کسی حاجت کے لیے نکلنے کے بعد یہ بھی ضروری نہیں کہ تیز رفتاری سے چلے، بلکہ طبیعی رفتار سے چلتے ہوئے اطمینان سے حاجت پوری کرے۔ پھر آ جاتا ہے معتکف کا نماز جنازہ اور عیادت کے لیے نکلنا۔ اعتکاف منظور کی نظر مانتے وقت نماز جنازہ، عیادت، مریض اور مجلس علم میں حاضری کے لیے خروج کا استثناء صحیح ہے اور نکلنا جائز ہے، خواہ زبان سے استثناء کرے یا دل میں اس کی نیت کرے، مگر مسنون اعتکاف میں یہ نیت کی تو وہ نفل ہو جائے گا، سنت ادا نہ ہوگی۔ مسنون اعتکاف صرف وہی ہے جس میں کوئی استثناء نہ کیا ہو، اس میں نکلنا مفسد ہے۔ البتہ قضائے حاجت جیسی ضرورت کے لیے نکلنے پر دیکھا کہ رستے ہی میں نماز جنازہ شروع ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ نماز سے قبل انتظار اور نماز کے بعد وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ اسی طرح قضاء حاجت کے لیے اپنے رستے پر چلتے چلتے عیادت کر سکتا ہے۔ عیادت اور نماز جنازہ کے لیے رستے سے کسی جانب بڑھنا اور ٹھہرنا جائز نہیں۔ پھر ہے بیت الخلاء خالی ہونے کے لیے انتظار کرنا۔ معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے نکلا لیکن بیت الخلاء خالی نہیں تھا تو اس کے لیے وہیں انتظار کرنا درست ہے، اس سے اعتکاف فاسد نہ ہوگا۔ اور پھر آتا ہے معتکف اگر قضائے حاجت کے لیے نکلا تو غسل نہیں کر سکتا، یعنی معتکف قضائے حاجت کے لیے نکلا تو صفائی کے لیے غسل نہیں کر سکتا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ البتہ اگر غسل خانہ بیت الخلاء کے ساتھ ہی ہو اور نہانے میں وضو سے زیادہ دیر نہ لگے تو قضائے حاجت کے بعد غسل کی اجازت ہے۔ اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ مسجد میں ہی کپڑے اتار کر صرف لنگی میں چلا جائے اور نل کھول کر بدن پر پانی بہا کر نکل آئے، نہ صابن لگائے اور نہ ہی زیادہ ملے۔ اس طرح صفائی تو ہوگی لیکن ٹھنڈک حاصل ہو جائے گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ کچھ ایسے معتکف حضرات کے لیے جو مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے کچھ ایسی ضروری باتیں تھیں جو کہ ہم نے آپ کو بتائیں۔ آپ ان چیزوں کو، ان باتوں کو، یہ انفارمیشن جو ہیں دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔